یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر وہ آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ جگر مراد آبادی صاحب کا شعر جو ہے گنگنا رہے تھے عزیزم محمد ذیشان سلم۔ ہلو ایک کو بڑھ گیا ہلو غازہ کے میرے کارواں اور ایک مدت سے مدرسے کے لیے اپنی خدمت انجام دینے والے، جن کے زیر سایہ یہ مدرسہ کامیابی اور کامرانی کی طرف رواں دواں ہیں، مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا منیر احمد صاحب ندوی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کی طرف سے ایک بار پھر مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں اور اپنے محترم مہمانان کرام کو اس بات سے واقف کرا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا منیر صاحب جو ہے تقریباً 26 سال سے اس مدرسے کے ناظم ہیں الحمدللہ، ہم لوگوں کے استاد ہیں اور ایک نسل ان سے استفادہ کر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور مسلسل یہ مدرسہ الحمدللہ پورے علاقے میں مرکزی حیثیت حاصل کر چکا ہے، اور ندوے کی شاخ میں جو ہے ممتاز شاخ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اب میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ آج کا یہ مشاعرہ جو عنوان ہے اردو زبان کی اہمیت اور افادیت، اس سے ظاہر ہوتی ہے اردو زبان جو ہے صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، مہذب معاشرے کی فضاؤں کا آکسیجن ہے۔ یہ اردو زبان، اردو زبان جو ہے یہ ہمارے ہندوستان کی، ہمارے بھارت کی آن بان شان ہے۔ اردو زبان کی حیثیت ایک ماں کی سی ہے جس نے اپنے اندر کئی زبانوں کو شامل کیا ہوا ہے۔ سر سید احمد خان نے کبھی کہا تھا کہ اردو اور ہندی میری دونوں آنکھوں کی طرح ہے، کیونکہ ایک میری مادری زبان ہے اور ایک میری قومی زبان ہے۔ گنگا جمنی ہند کی تہذیب کا، گنگا جمنی ہند کی تہذیب کا ایک گلدستہ ہے یہ اردو زبان، اور جس کو دیکھو تمہارا عاشق ہے، تم تو اردو زبان لگتی ہو۔ میں بہت ہی محترم شاعر جناب ہاشم آدم زاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان معزز مہمانوں کی ایک ٹیم ہے، فہرست ہے۔ آج کے اس پروگرام کے میر کارواں، صدر جلسہ، سماجی اور سیاسی کارکن، صاحب دیوان، شاعر، کتاب کے مصنف اور مؤلف، بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت جناب وسیم خان وسیم صاحب آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی جدید طرز و ادا کے معمار، فنکار، اثردار، گوہربار، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ان کے حقیقی مزداق جناب ڈاکٹر وسیع الحق وسیع صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک بہت ہی ممتاز شخصیت، ماہر فکر و فن، انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ کے اسسٹنٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر فیضان حق صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور بہت ہی خلیق اور ملنسار اور بے باک صحافی، انکشاف اخبار جھانسی کے نمائندہ جناب مقصود بستوی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔
اور استاد الشعراء ہمارے اس علاقے کی شان الحمدللہ حضرت مولانا مجیب بستوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. یہ باعث شرف ہے. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. اور جناب حافظ خیر البشر صاحب بھی تشریف فرما ہے, ہاشم آدمدار صاحب بھی تشریف فرما ہے, پرویز ذل الہی صاحب بھی تشریف فرما ہے. سب کا استقبال ہے, خیر مقدم ہے. میں استقبالیہ پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر فیضان حق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش کریں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام استقبالیہ کے لیے پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ کے سامنے تعارف کرنا چاہوں گا. میرا نام دراصل فیضان الحق تھا. جب میں آپ کی طرح مدرسے میں پڑھتا تھا, میں نے لگ بھگ 3 مدرسوں میں پڑھائی کی ہے. اور ماشاءاللہ جیسا انتظام اور جس طریقے سے آپ کے یہاں یہ نشستیں منعقد کی جاتی ہیں, میں نے کسی اور مدرسے میں اس طرح نہیں دی. ہاں, میں نے اپنے گاؤں مدرسہ سعید العلوم بنیجو میں جب ہمارے یہاں سرپرستی مولانا مجیب صاحب بستوی کی ہوا کرتی تھی, تو ہمارے یہاں بھی مہینے 2 مہینے میں اس طرح کی نشستیں ہوا کرتی تھیں. جب مولانا وہاں آتے تھے پھر نشست لگتی تھی, پھر اس کے بعد چلتی رہتی تھی. 2 بج جاتا, 3 بج جاتا. تو آپ لوگوں کا بہت شکر گزار. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو نشست منعقد کرتے ہو, آپ کے مقامی شعراء معزز اور جتنے بڑے نام نہیں ہیں ان کے, لیکن ان کا کام بہت بڑا ہے. آپ کے سامنے دیوان صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بہت بڑا کام اس پہ. ڈاکٹر وسیم الحق صاحب ہیں, مولانا مجیب بستوی صاحب ہیں. یہ آپ کے دیار کے بہت بڑے شعراء ہیں جو بہت زیادہ نام نہیں کما پائے, لیکن ان کا کام اتنا زیادہ ہے کہ اگر کام کو دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے پھیکے پڑیں گے. تو پھر سے میں ایسی نشست منعقد کرنے کے لیے اور ان تمام شعراء کا آپ کے مدرسے کی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر وسیم الحق وسیع صاحب کی ایک غزل ہے, اس کے 2 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ نشست اردو کے لیے. تو 2 مصرع اردو کے لیے. ایک عجب کیف شیرینی اور ایک مستی, غور کریے گا. ایک عجب کیف شیرینی اور ایک مستی ہے, میں ہوں اردو میرے لفظوں میں نشہ رکھا ہے. شکریہ.